باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں۔ پارہ پہلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اس میں ملائکہ کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تمہارے رب نے، آپ کے رب نے ملائکہ سے کہ بے شک میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ناظرین و سامعین، ہم ملائکہ کا ذکر عام طور پر پڑھتے ہیں قرآن کریم میں بھی اور احادیث کریمہ میں بھی، اور جہاں پر ہے شب قدر کا ذکر ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ ملائکہ اور خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی نزول فرماتے ہیں اپنے رب کے اذن سے۔ اچھا، کہیں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ناظرین کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو زمین پر ہی ہوتے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی فرشتے آسمان سے نزول فرماتے ہیں اور کئی فرشتے زمین پر ہوتے ہیں، تو فرشتے زمین پر جو ہے وہ کب آباد کیے گئے؟ ناظرین و سامعین، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل ملائکہ کو آسمان میں بسایا۔ اچھا، یہ جو ناظرین میں عرض کر رہا ہوں، یہ تفسیر نعیمی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 یعنی انسان کی پیدائش سے 60,000 یعنی 60,000 سال قبل فرشتوں کو آسمان میں بسایا اور جنات کو زمین پر جو ہے وہ بسنے کا حکم دیا۔ جنات زمین پر 7,000 سال آباد رہے، پھر ان کا آپس میں حسد، بغض اور کینہ شروع ہوا۔ یہ جو فرشتوں نے کہا تھا نا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ تو اسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے کہ جو فساد برپا کرتا ہے اور فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین پر بسنے والے یا پہلے انسان تو آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ملائکہ نے قیاس کس پر کیا تھا؟ تو انہوں نے جنات پر ہی قیاس کیا تھا کہ ایک تیری مخلوق جس نے زمین پر فساد برپا کیا، تو یہ انسان بھی یہی کام کرے گا۔ تو جنات کا آپس میں حسد، بغض اور کینہ شروع ہوا، چنانچہ آپس میں ان کی بڑی خونریزی ہوئی، جنگ و جدال ہوا، اور اس وقت ابلیس جو تھا اس کا نام عزازیل تھا، اور یہ کان من الجن، سورہ کہف میں ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں میں اس کا بڑا مقام تھا، بڑا عالم اور عابد تھا۔ اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ جو ہے وہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین میں سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف دھکیل دے۔ چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا، یہ فرشتوں کی جماعت لے کر زمین پر اترا اور اس نے ایسا ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ناظرین جو فرشتے تھے زمین پر آئے تھے وہ زمین پر آباد کیے گئے۔ اس طرح اب فرشتوں کے یوں سمجھ لیجئے کہ دو حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے۔
تو اسی لیے ناظرین بعض مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ آسمان سے فرشتوں نے نزول فرمایا، بعض مقامات پہ ہمیں ملتا ہے کہ زمین پر ہی جو ہے وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے جو کہ تفسیر نعیمی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 میں جو ہے وہ ذکر کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنات سے، شیاطین سے محفوظ و مامون فرمائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 116 نمبر آیت ہے۔ اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ اسے کذبہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں کذب پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، لا تقولو دوسرا، لی تیسرا، ما چوتھا، تصفو پانچواں، السنتو چھٹا، کم ساتواں، الکذبہ آٹھواں، ہاذا نواں، حلال دسواں، حرام گیارہواں، لتفترو بارہواں، علی تیرہواں، اسم اللہ چودہواں، الکذب 15واں۔ تو کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تَقُولُوا ملا کر پڑھیں گے، وَلَا تَقُولُوا، تقولو میں قو اور لو، یہاں دونوں مقامات پر آپ دیکھیں واو مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ لی علیحدہ، ما علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، لیما تصفو۔ صاد میں یہاں پر یہ ذرا سا ادائیگی میں خیال رکھنا ہے کہ صاد کو پر کر کے پڑھنا ہے، سین کی طرح نہیں، تصفو نہیں، تصفو، لیما تصفو السنتکم ملا کر پڑھیں گے، السنتکم، الکذبہ، السنتکم میں میم پر پیش ہے، اسے الکذبہ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام۔ ناظرین حلال میں لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا اور لام الف زبر لا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ حلال میں لام پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے اور واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ھذا حلال وھذا، واو علیحدہ ھذا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، وھذا حرام۔ حرام میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اور میم پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے لتفترو کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ اپلائی ہوگا۔ لتفترو میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ انفرادی طور پر الا پڑھیں گے، الا کو پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، اور ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، اور اسم اللہ میں جو ہا ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اسے الکذبہ کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، دونوں مقامات میں سے درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، اور اسم اللہ کی
حرف لام سے پہلے والے حرف لام پر زبر ہے تو پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں اللہ کے حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ علی اللہ الکذب، یہاں وقف کریں گے تو کذب پڑھیں گے۔ ناظرین وقف کی صورت میں با کو ساکن تو پڑھیں گے، لیکن با چونکہ حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے سکون کے وقت، تو کذب، کذب نہیں کذب۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ آخر میں تو ہے وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اعراب لگاتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا اسم ہے ماں، دوسرا اسم ہے السنتو، تیسرا ہے کم ضمیر، چوتھا ہے الکذبہ، پانچواں ہاذا، چھٹا حلال، ہاذا گزر چکا ہے نمبر 5 میں، ساتواں حرام، آٹھواں اسم اللہ، نواں الکذب۔ تو کل ناظرین 9 اسماء موجود ہیں۔ نمبر 1 ماں، اور نمبر 2 السنتو۔ اور نمبر 3 کم ضمیر، نمبر 4 الکذب، نمبر 5 ہاذا، نمبر 6 حلال، نمبر 7 حرام،
اور نمبر 8 اس میں اللہ، نمبر 9 الکذب، ناظرین و سامعین، یہ یہاں پر ہم اسماء لکھ چکے ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا مجھے بلکہ 3 افعال یہاں نظر آ رہے ہیں۔ لا تقولوا پہلا فعل ہے، تصفوا دوسرا، لتفتروا تیسرا۔ تو 3 افعال یہاں پر موجود ہیں۔ نمبر 1 لا تقولوا، دوسرا تصفوا، اور تیسرا لتفتروا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو واو پہلا حرف ہے، لی دوسرا، اور واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، علا تیسرا۔ تو 3 یہاں پر حروف ہیں، واو، لی اور علا۔ تو ناظرین 9 اسماء 3 افعال، 9 اور 3 12، اور 3 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے ما۔ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک کرتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، جو جسے اس کا معنی ہوتا ہے جو جسے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا اسم ہے السنتو۔ السنتو اس کا معنی ہے زبانیں۔ السنتو اس کا معنی ہے زبانیں، اور لسانن اس کا مفرد ہے۔ لسان کا معنی ہے زبان، اور السنتو زبانیں، یہ زبان جو ہوتی ہے نا اسے لسان کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو لینگویج ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ زبان کے ذریعے ہی ادا کی جاتی ہے، اسے بھی لسان کہتے ہیں، جیسے لسان العرب، ٹھیک ہے نا۔ تو لسان ایک زبان، اور السنتو بہت سی زبانیں۔ کم جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین جو ہے وہ عام طور پر متصل ہو تو کم کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے، تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ تو ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الکذب، اگلا اسم ہے الکذب۔ الکذب کا معنی کیا ہے؟ الکذب کہتے ہیں جھوٹ۔ الکذب کہتے ہیں جھوٹ۔ کذب کا معنی بھی جھوٹ ہوتا ہے، مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کذب بھی استعمال ہوتا ہے، کذب بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کذب، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جھوٹ۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں اگلا اسم ہے ھذا۔ عربی میں وہ اسم کے جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسماء اشارہ اور بھی ہیں، یہ قریب مذکر کے لیے ہے، قریب مذکر کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں ھذا رجل، یہ آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حلال۔ حلال کا معنی حلال ہی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد اگلا اسم ہے حرام، حرام کا معنی حرام ہی ہے، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسم اللہ ہے، اسم اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے لا تقولو، فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ناظرین اگر ہم آرڈر کی اور روکنے کی بات کریں تو دو افعال یوز ہوتے ہیں، وہ فعل کہ جس میں کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے اسے فعل امر کہتے ہیں، اور وہ فعل کہ جس میں کسی کو کسی کام سے روکا جائے تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ یہ لا تقولو فعل نہیں ہے، اس کا فعل نہیں حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے تم مت کہو یا تم سب مت کہو یا آپ مت کہیں یا آپ سب مت کہیں۔ اچھا، اس کا مصدر آتا ہے قول، قول کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قول۔ اچھا، اس کے بعد ہے تصفو، تصفو فعل مضارع معروف اور صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا جو فاعل بن رہا ہے وہ بن رہا ہے السنتو، ٹھیک ہے نا، السنتو چونکہ مؤنث ہے تو اسی لیے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور اس کا معنی ہے وہ بیان کرتی ہے یا وہ بیان کرے گی، اور یہاں معنی ہوگا بیان کرتی ہے۔ بیان کرتی ہے کون؟ السنتو، زبانیں، کس کی؟ کم، تمہاری۔ کیا بیان کرتی ہے؟ مفعول کیا ہے؟ الکذبہ، جھوٹ، ٹھیک ہے نا، تو تصفو بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ناظرین اگلے فعل کی جانب۔ لتفترو، اصل میں تھا یہ تفترونا، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم جھوٹ باندھتے ہو یا تم جھوٹ باندھو گے۔ اب یہاں پر لی داخل ہے، جب لی فعل مضارع پر داخل ہو تو درمیان میں ان محذوف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے جو آخر میں جمع کا نون ہے جمع مذکر حاضر کا، اسے حذف کیا گیا تو یہ ہوا لتفترو۔ اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لتفترو کا معنی ہوگا تاکہ تم باندھو، تاکہ تم جھوٹ باندھو، یا تاکہ تم افترا کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، افطرا یفتری افتراءً، افترا اس جو ہے مصدر ہے، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فلاں نے فلاں پر افطرا باندھا، یعنی جھوٹ باندھا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ تو کل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 8 اسماء ہیں اور 3 جو ہے وہ افعال ہیں، تو 8 اسماء اور جو ہے وہ 3 افعال، 8 اور 3 11 ہوئے، اور 3 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم مزید ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، ولا تقولو، لام زل لی، میم الف زبر ما، لیما، تا زبر تا، صاد زیر صی، فا پیش فو، لیما تصفو، حمزہ لام زبر ال، سین زیر سی، نون زبر نا، تا پیش تو، کاف پیش کو، میم لام پیش مل، السنتکمل، کاف زبر کا، دال زیر دی، با زبر با، کذبا، السنتکمل کذبا، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، ہادا، ہا زبر ہا، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام واو دو پیش لوں، ہادا حلالوں، واو زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، دال الف زبر دا، وہادا، ہا زبر ہا، را الف زبر را، میم لام دو پیش مل، حرام، لام زل لی، تا فا زبر تف، تا زبر تا، را واو پیش رو، حرام لتفترو، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زر ہل، علی اللہ، کاف زبر کا، دال زر دی، با زبر با، علی اللہ الکذب، یہاں وقف پڑھیں گے تو علی اللہ الکذب پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا
لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ عرض کر رہے ہیں. آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں. وا اور لا تقولو، تم نہ کہو یا تم مت کہو، لی واسطے ما اس کے جو، تصفو بیان کرتی ہیں، السنتو زبانیں، کم تمہاری، الکذب جھوٹ، ہاذا یہ، حلال حلال ہے، وا اور ہاذا یہ، حرام حرام ہے، لتفترو تاکہ تم باندھو، علا پر، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، الکذب جھوٹ. ناظرین یہ تو تھا حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. تفسیر میں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں اسی آیت سے انشاءاللہ تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں کیا بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، جھوٹ تم بولتے ہو، اور اس کے بارے میں پھر جھوٹ بولنے کے بعد پھر حلال کو حلال کرتے ہو، حلال کو حرام کر دیتے ہو، حرام کو حلال کر دیتے ہو، اور یہ اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو. ناظرین اس آیت میں پہلی آیت کی تاکید ہے. اس سے پچھلی آیت میں کیا بیان فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو. بس جو شخص مجبور ہو جائے، سرکشی کرنے والا نہ ہو، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. تو ناظرین یہاں پر فرمائے کہ مشرکین، یعنی ایک طرف یہ دیکھا جائے کہ پہلی آیت کی تاکید جو ہم نے کہا نا کہ اس سے پچھلی آیت میں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آیت نمبر 114 میں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی حرمت بیان کی. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں کہ مردار، اور نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت،
اور نمبر 4 جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو فرمایا کہ مشرکین اپنی طرف سے ان 4 چیزوں کو حلال کہتے تھے اور اپنی طرف سے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام کو حرام قرار دیتے تھے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں کہ جس کا دودھ دونا وہ چھوڑ دیتے تھے اور اس اونٹنی کو وہ بتوں کے لیے نامزد کر دیتے تھے۔ سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جسے وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس کو وہ سواری کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ بوجھ اٹھانے کے لیے۔ اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی اور ان کے درمیان کوئی نر نہیں ہوتا تھا۔ ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا کرتے۔ اور حام اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس سے کئی بچے ہو چکے ہوتے تھے، اور جب اس سے کافی بچے ہو جاتے تو وہ اس کو بھی آزاد چھوڑ دیتے اور اس سے سواری اور بوجھ کا یعنی بار برداری کا کام نہیں لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرہ بن عامر کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے 4623 4623۔ ناظرین و سامعین، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے بتایا آپ کو بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ، اور اسی طریقے سے ناظرین یعنی اس کے بعد جو چوتھا نمبر ہے حام، تو یہ چاروں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ آ جائیے پارہ 7واں سورہ مائدہ آیت نمبر 103 ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا کہ اللہ نے مقرر نہیں کیا ہے کان چرا ہوا، اور نہ جو ہے وہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، لیکن ان کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اور ان میں سے اکثر نرے بے عقل ہیں۔ تو ناظرین، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، اس کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور وہاں پر بھی یہی بات فرمائی کہ یہ اپنی طرف سے ان جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ حلال ہے، بالکل یہ حرام قرار دیتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جائے، یعنی اب اپنا افتراء انہوں نے کیا نا، اپنی طرف سے کر لیا ہے، جب اپنی طرف سے کر لیا ہے، جب پوچھا جائے تو پھر جواباً یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے، یعنی اس ایک جرم میں ان کے 2 جرائم چھپے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ناظرین آج کل یہ وبا بڑی عام ہے کہ کوئی غلط کام کر لے تو یہ نہیں کہتا، جب پوچھا جائے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، مجھے شرمندگی، بلکہ اس پر وہ جرأت کا، بہادری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتا ہے۔ اور بعض اوقات تو ناظرین اگر وہ تھوڑا بہت یعنی دین جاننے والا ہو اور خدا نخواستہ وہ شیطان کے پیچھے لگ جائے اور یا شیطان اس کے پیچھے لگ جائے، تو پھر وہ دین کو استعمال کرتا ہے، قرآن و حدیث کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مفاد میں پھر لوگوں کو دلیلیں پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، ایک تو گناہ کرنا اور پھر اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد اس پر جرأت اور بہادری کا اظہار کرتے ہوئے اسے دین اسلام پر چسپاں کرنا، تو ناظرین یہ ڈبل جرائم ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں کہ میں نے عمرہ بن عامر کو دیکھا کہ وہ دوزخ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے سب سے پہلے بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑا تھا۔ تو ناظرین و سامعین، پھر آپ دیکھیں عذاب بھی کیسا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید عرض کرتے ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ناظرین، جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں، یعنی آف کر دیا کریں، تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے، اور دوسرا توجہ بھی ادھر رکھیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کو سلام کرتے رہ جائیں اور آپ بے توجہی میں اسے مس کر جائیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب کاندلے والا سے بات کر رہی ہوں۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ابرج بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آپ کی دعائیں۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر اور فیس بک پیج پر، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کا کوئی بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ اس سے مستفیض ہوں گے۔ صرف خود مستفیض نہ ہوں بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے،
میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میں